جس کے لیے خدا قرآن میں کہتا ہے، میرا محبوب اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا جب تک کہ ہماری طرف سے اس زبان مبارکہ پہ وحی جاری نہ کر دی جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس عہد میں اور اس دور میں اگر ضرورت ہے تو اس کن کی زبان کے فرامین میں جھانکنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے فرمایا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کن کی زبان تھی، جو کہا وہ ہوا، جو خبر دی وہ حق تھی اور سچ تھی۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ علم کسے کہتے تھے؟ وہ علم اسے کہتے تھے جو خبر آقا نے عطا کی۔ حضور کی دی ہوئی خبر کو صحابہ کرام علم کہتے تھے، حضور کی بتائی ہوئی بات کو صحابہ علم کہتے تھے۔ یہ کہ زبان نبوت سے عطا ہوئی ہے، اس کے بے پا ہونے میں، اس کے واقع ہونے میں شک نہیں ہو سکتا، اس کے امر یقینی ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم کتاب الفتن کی حدیث ہے۔ ابو زید عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر پڑھائی، اپنے منبر پہ جلوہ فرما ہوئے، فجر پڑھا کے خطبہ دیا۔ صحیح مسلم کتاب الفتن کی حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، اتنا طویل خطبہ تھا، اتنا طویل واعظ تھا حضور کا کہ ظہر ہو گئی۔ ہم نے ظہر پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر پڑھا کے پھر منبر پہ بیٹھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خطبہ شروع کیا۔ حضور کا خطبہ جاری رہا یہاں تک کہ عصر ہو گئی۔ نماز عصر پڑھی۔ عصر پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر منبر پہ بیٹھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خطبہ مبارک شروع کیا اور خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ خطبہ شروع کب کیا؟ جب نماز فجر پڑھائی۔ نماز فجر سے ظہر تک خطبہ دیا، ظہر سے عصر تک خطبہ دیا، عصر سے خطبہ شروع کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اور ابو زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک چیز کی خبر عطا فرمائی، جو ہو چکا تھا اور جو ہونے والا تھا۔ ہر ایک خبر میرے آقا نے اس دن عطا کی۔ ہم صحابہ اپنے مابین اسی کو زیادہ بڑا عالم سمجھتے ہیں جس کو وہ باتیں زیادہ یاد رہ گئی، جو باتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھیں، جو خبریں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھیں۔ اس لیے صحابہ کرام کے نزدیک علم یقینی وہ علم تھا جو زبان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ادا ہوا، جو وحی کی خبر تھی، جو میرے آقا کی خبر تھی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا، وہ علم یقینی تھا۔ اس کے وقوع ہونے میں، اس کے امر ہونے میں، اس کے قطعی ہونے میں انہیں کوئی شک نہ ہوتا۔ جو میرے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکل گیا، اس لیے کہ یہ خبر اس مبارک زبان سے آئی جس کی ہر بات وحی خدا ہے۔